حسن جمیع خصاله۔ حاضرین گرامی اور سامعین محترم، آج اس عظیم المرتبت ہستی کا ذکر ہے اور عرس ہے کہ جن سے پیار اور محبت کرنے والے پوری دنیا میں ہیں۔ آپ کے اعلیٰ اخلاق کی ایک یہ بھی مثال دیکھ لیں کہ جب آپ اس مرض میں مبتلا ہوئے کہ جس کے بعد آپ نے پردہ فرمایا، لوگ تیمارداری کے لیے جا رہے تھے اور آپ ان کی خیریت دریافت کر رہے تھے، آنے والوں کی خیر خیریت اور حال احوال ان کے مسائل سن رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور جو ان کے قریب لوگ، ان کے خاندان کے لوگ اور خلیفہ صاحب جیسے لوگ جو بہت قریب تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے شجر سایہ دار کے تلے ہم موجود ہیں، کتنی ہی گھنی دھوپ ہو ہمیں وہ سائے میں رکھتے تھے، اپنی دعاؤں کے سائے میں رکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہمیں درپیش ہو اور ہمارے مرشد کے پاس اس کا حل موجود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر انور پر اپنی کروڑوں رحمتیں کا نزول فرمائے۔ اور میں اس موقع پر بزم صدیقی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ میزبان محفل حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ خلیفہ عبد المجید صدیقی نقشبندی دامت برکاتہم عالیہ کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور سب سے زیادہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ARYQTV فیملی کو، ARY فیملی کو، کہ جو اللہ والوں سے محبت کرتی ہے اور اللہ والوں سے فیض حاصل کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت یعقوب گاندھی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی زوجہ مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حاجی عبدالرزاق یعقوب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی زوجہ مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حاجی جان محمد صاحب، حاجی اقبال صاحب اور ہمارے محسن و مربی حاجی عبدالرؤوف صاحب کو کا سایہ تادیر صحت و سلامتی کے ساتھ قائم و دائم رکھے کہ جو ایسی محفل سجاتے ہیں اور پوری دنیا میں اس کو پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور اب میں بلا تاخیر و تمہید اس عظیم شخصیت کو دعوت خطاب دینے کی جسارت کر رہا ہوں کہ جو ہمیشہ اپنے مرشد کریم سے بڑی محبت اور والہانہ محبت کا اظہار فرماتے ہیں، لیکن شیخ العالم نے اپنے جاتے جاتے ایک شعر کہا۔ اور کیا شعر کہا کہ اکیلا ہوں مگر آباد کر دیتا ہوں ویرانہ، اکیلا ہوں مگر آباد کر دیتا ہوں ویرانہ، بہت روئے گی میرے بعد میری شام تنہائی، بہت روئے گی میرے بعد میری شام تنہائی۔ التماس گزار ہوں حضرت پیر طریقت خلیفہ عبد المجید صدیقی نقشبندی صاحب دامت برکاتہم قدسیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ انتہائی ذوق و محبت کے ساتھ بلند آواز سے سب مل کر پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ عرس مبارک کی اس پروقار تقریب میں آپ تمام جتنے مہمانان گرامی تشریف لائے، اسٹیج سے لے کر پنڈال کی آخری کرسیوں تک جو بیٹھے ہیں، دائیں بائیں قیام فرما ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے چند کلمات کو گزار کرنا چاہوں گا کہ جس عظیم شخصیت، روحانی پیشوا، مبلغ اسلام،
الحاج پیر علاء الدین صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ کے آپ سالانہ عرس مبارک میں تشریف لائے ہیں۔ آپ کی شخصیت میرے محترم جناب رئیس احمد صاحب نے وقفے کے ساتھ جس طرح ان کی صبح و شام کی مصروفیات، مشاغل، ان کی شخصیت میں جو کمالات تھے اس پر جو اظہار خیال فرمایا، اس کے بعد ضرورت پیش نہیں آتی کہ مزید اس پر کلام کیا جائے، مگر اتنا عرض کر دیں وہ ہمہ جہد شخصیت جو کرسماتی فیضان کی تقسیم کا ایک خوبصورت ایسا وجود کہ جس نے ہمیشہ مسلسل پہم جد و جہد کے ساتھ اپنی زندگی کا وقت گزارا، نہ تھکنے والی خوبصورت شخصیت جس نے اپنی طالب علمی کے زمانے سے لے کر تمام عمر تک، یہاں تک کہ بستر علالت میں بھی ان کا مشغلہ، ان کے مصارف، ان کی مشغولیات کا عالم صرف یہی ہوتا تھا دین کا غلبہ، مصطفیٰ کی شریعت کا نفاذ اور امت رسول کی خیر خواہی۔ جب کلام کرتے تو یہی موضوع ہوتا، جب بات کرتے تو یہی سبق ہوتا کہ لوگوں دین کے خیر خواہ بن جاؤ، مصطفیٰ کی غلامی میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھ کر کل قیامت کے لیے اپنی عزت کا سامان جمع کر لو۔ حضرات محترم، میں کیا عرض کروں، آپ نے تمام زندگی جد و جہد میں گزاری، کبھی تن آسانی، عہد و سلطانی یا اپنی ذاتی غرض کی خاطر اپنی سجادہ نشینی کو کبھی خاطر میں نہیں لائے، ہمیشہ مسلسل پہم جد و جہد کرتے رہے۔ اگرچہ بہت ساری مشکلات آئیں، بہت سارے مصائب نے گھیرا، مگر اپنے حوصلے اور یقین کے ساتھ اپنی منزل پر رواں دما رہے۔ آج انہی کا 7واں سالانہ عرس ہے، اللہ ان کی قبر مبارک پر کروڑہ رحمت نازل فرمائے۔ جس طرح وہ اپنی ظاہری زندگی میں مخلوق خدا کو فیض تقسیم فرماتے رہے، اب بھی ان کے مرکز انوار سے وہی فیض تقسیم ہو رہا ہے، اور اللہ صبح قیامت تک اپنی مخلوق کو اس فیض سے مستفید فرمائے۔ میں آج اس موقع پر اس سٹیج پر میرے جو کرم فرما علماء اکرام تشریف لائے، مشائخ تشریف لائے، بالخصوص اس وقت بھی تشریف فرما ہے کئیاں شریف 8 مقام آزاد کشمیر سے تشریف لائے ہوئے حضرت جناب پیر دولت میاں صاحب کیانوی، جنہوں نے بڑا لمبا سفر کیا اور یہاں تشریف لائے، حضرت پیر ہادی بخش صاحب جن کو آپ نے سنا سماعت کیا، بلوچستان حرب سے تشریف لائے، میرے اور کرم فرمان ڈاکٹر صاحب جناب اللہ وسایہ صاحب سکھر سے بالخصوص آج رات کے لیے تشریف لائے، واپس چلے گئے، اور بہت سارے مشائخ علماء جو اسٹیج کی زینت بنے، میں سب کا مشکور و ممنون ہوں۔ لیکن ساتھ ہی میں اس شخص کا بھی ضرور ذکر کروں گا جو آج کسی علالت کی باعث اس محفل میں نہ آ سکے، مگر ہمیشہ میری 37 یا 38 سالہ رفاقت ان کے ساتھ رہی، اور انہوں نے اس 35-38 سال میں نے ہمیشہ دیکھا کہ جب بھی دین کا معاملہ ضرورت کی کوئی بات سامنے آئی تو انہوں نے لمحہ پر دیر نہیں کیا، بلکہ میں یہ لفظ الفاظ اپنے اس اعتبار سے ادا کروں گا کہ نیریہ شریف کی خدمت اور قبلہ حضرت صاحب کی غلامی کا صحیح حق انہوں نے ادا کیا۔ بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ ان کے لیے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ رئیسوں کی بستی میں ایک درویش صفت انسان جو عاجزی سادگی کا پیکر ہے وہ حاجی عبدالرؤوف ہے،
اور یہاں تک کہ آپ کا سارا خاندان الحمدللہ نیریہ شریف کے جتنے پروجیکٹ، جتنے پروگرام، جتنے تعمیری معاملات تھے، ہمیشہ پیش رہے۔ اللہ اس ساری خاندان پر رحمت فرمائے، جو مرحومین ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، جو موجود ہیں اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ حاجی صاحب نے میرے کرم فرما جناب عامر فیاضی صاحب کو اور اپنے جناب بلال صاحب کو اس سارے انتظامات کے لیے مقرر فرمایا، اور ان دونوں حضرات نے ہمیشہ انشاءاللہ یہاں پر اپنی صحیح خدمات کا فرض انجام دیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی اس کی جزا عطا فرمائے۔ باقی میرے بہت سارے ساتھی، دوست، بزرگ جو دور و نزدیک سے آئے ہیں، ہر ایک پر میری نظر ہے، ہر ایک میرے دل کے قریب ہے۔ میں اتنا ہی کہوں گا، برس ہا برس سے آپ نے اس تعلق کا حق ادا کیا، اپنی وفا ثابت کر کے بتائی۔ اور میرے وہ ساتھی جو کبھی نو عمری میں آئے تھے، چہرے پر بال نہیں تھے، آج ضعیف العمر ہو گئے، بال سفید ہو گئے، مگر انہوں نے اپنی خدمت میں کبھی کمی نہیں آنے دی۔ اللہ سب کی زندگیاں دراز فرمائے، سب کو اللہ دنیا اور دارین میں عزت و آخرت کی بھلائی عطا فرمائے۔ میں اتنا عرض کروں گا، یہ جو جتنا خوبصورت یہ ماحول بنا ہوا ہے، یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سرد موسم میں اتنی دیر سے جو آپ جس انہماک سے ہر ایک مقرر کو سن رہے ہیں، ابھی تک طبیعت پر، چہروں پر کوئی تھکان کے آثار نظر نہیں آ رہے، پتہ چلتا ہے یہ گواہی دے رہے ہیں حالات، یہ کسی کی کمائی ہے، یہ کسی کی کمائی ہے۔ کسی نے اپنی زندگی میں اپنے رب کو اتنا راضی کیا کہ وہ جو کچھ کما کر گیا، اس روحانی دولت کی زکوٰۃ آج بھی روحانی طور پر تقسیم ہو رہی ہے۔ اس لیے میرے حضرت صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں اتنی دولت کماؤ کہ صاحب نصاب ہو جاؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ، تاکہ جب قبر میں جاؤ تو تمہارا پڑوسی بھی تمہارے کرم سے محروم نہ رہے۔ وہ دولت نہ کمانا جس کا حساب دینا پڑے، وہ دولت جو ساتھ نہ لے جا سکو، وہ دولت جو یہاں چھوڑ کے جاؤ گے دوسرے عیاشی کریں گے، تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ فرمایا وہ دولت نہیں، فرمایا وہ دولت جمع کرو کہ قبر میں جاؤ تو تمہارے ساتھ جائے، اور جب حشر میں اٹھو تو اللہ کے حضور پیش ہو تو وہ دولت تمہاری عزت کا ضامن بن جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث اعظم۔ حضرت شفیع بلخی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں قیامت کے دن اسے مرید نہیں مانوں گا جو اللہ کو حساب دے گا، میرا مرید وہ ہوگا جو اللہ سے حساب لے گا۔ بات بڑی تعجب خیز تھی، اللہ سے حساب لینا یہ سمجھ میں نہیں آتی بات۔ حضرت ذرا وضاحت فرمائیں۔ ارشاد فرمایا، جو اپنی مرضی سے زندگی گزار کر گیا، اپنے نفس کی غلامی کر کے خواہشات کی پیروی میں مر گیا، وہ اللہ کو حساب دے گا۔ اور جس نے شریعت کے تابع ہو کر دین کی راہ پر چل کر خدا اور اس کے رسول کی رضا پر زندگی گزاری، وہ کیا حساب دے گا؟ اللہ خود ہی فرمائے گا، دعوت پھیلا کے آج تجھ پر کرم کیا جائے۔ اس لیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہمیشہ یاد رکھیں۔ آپ فرماتے تھے، خوش نصیب ہے وہ شخص جو خود تو مر گیا مگر اس کی نیکیاں دنیا میں باقی رہی، اور بد نصیب ہے وہ شخص جو دنیا سے تو چلا گیا مگر اس کے گناہ دنیا میں باقی رہے۔ حضرات، زندگی کو ایسا سنوارو، اپنی حیات ظاہری کو ایسا خوبصورت رنگ دو۔ یہ گواہی، یہ سارا پنڈال، یہ مجمع، یہ دور و نزدیک سے آنے والے، کسی نے نہیں آپ کو بلایا، کسی کی محبت آپ کو کھینچ کر لے کر آئی، اور جس کی محبت آپ کو کھینچ کر لے کر آئی، اب وہ بظاہر دنیا میں نہیں، مگر اس کی محبت کا احساس اللہ نے اپنے بندوں کے دل میں ڈال دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مادیت پرست کا دور ہے، انسان
مادہ پرست ہو گیا، عقل، شعور، سمجھ، فکر، تمام صلاحیتیں انسان نے صرف مادیت پر قربان کر دی ہے، روحانیت کا نام مٹتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن یاد رکھو اللہ کے کچھ برگزیدہ چنیدہ بندے آج بھی دنیا میں موجود ہیں، انہی کی بدولت، انہی کے صدقے میں یہ نظام حیات چل رہا ہے۔ ان میں جب تک ایک بھی موجود ہے قیامت نہیں آئے گی۔ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا ان میں سے جب کوئی باقی نہیں رہے گا اسی وقت قیامت آ جائے گی۔ لیکن یاد رکھو اس بات کو، قیامت کے پہلے ہی کچھ قیامتیں آج کل حالات ہمیں دکھا رہی ہیں۔ اس وقت کچھ لوگ سوشل میڈیا کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی سستی شہرت کے لیے نام نہاد اسکالر، پروفیسر اور دین کی تبلیغ کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرنے والے عام نظر آتے ہیں، سنائی دیتے ہیں۔ اہل اللہ کے خلاف زبان دراز کی جا رہی ہے، اولیاء اکرام کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، اور کوشش ہو رہی ہے کہ ان صالحین نیک اللہ کے برگزیدہ بندے مقبولین سے مخلوق کا رابطہ کمزور کیا جائے، ان کی تعظیم اور توقیر کا رشتہ کمزور کیا جائے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو فرماتا کونوا مع الصادقین، ان کے قریب ہو جاؤ، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اپنی جانوں کو ان کے ساتھ منسوخ کر دو۔ اور یہ لوگ ہیں کہ وہ ان لوگوں سے دور کرتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ صحیح مسلم اور بخاری شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 7 افراد کا اشخاص کا ذکر فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے انہیں جگہ دے گا، ان 7 میں وہ بھی مسلمان ہیں، فرمایا جو 2 مسلمان آپس میں اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، ملتے ہیں تو اللہ کی خاطر، جدا ہوتے ہیں تو اللہ کے خاطر، اللہ ان کو بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر میں ساری رات اللہ کی عبادت ساری زندگی کرتا رہا، ساری عمر روزے سے رہوں، اور جو کچھ دولت ہے یہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، مگر اس حال میں مروں کہ اللہ کے دوستوں سے میری دوستی نہ ہو، اللہ کے دشمنوں سے میری دشمنی نہ ہو، تو فرمایا میرا کوئی عمل مجھے کام نہیں آئے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ ایمان کی مضبوط دستاویزات جو ہیں ان میں سب سے مضبوط دستاویزات فرمایا اللہ کے دوستوں سے دوستی، اللہ کے دشمنوں سے دشمنی۔ آج یہ تعلیمات مٹی چلی جا رہی ہے، نفسیات کا دور ہے، مادیت کا دبدبا ہے، روحانیت تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتی، اور یہی وہ لوگ تھے جو دنیا میں تھوڑی زندگی گزار کر اس طرح گئے کہ ان کی روحانیت آج بھی زندہ ہے، اور اس کی گواہی آپ خود دے رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ سفر حج پر جا رہے تھے، راستے میں ایسے مقام سے گزرے کہ جہاں برف باری ہو رہی تھی، دیکھا ایک شخص بیلچہ ہاتھ میں لیے برف کو دبا رہا، یعنی اس کی تہ ہموار کر رہا، سطح کو ہموار کر رہا۔ آپ نے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ کہا ابھی تھوڑی دیر کے بعد پرندے آئیں گے، چڑیاں آئیں گی دانہ چگنے کے لیے، اگر برف کچی ہوگی تو دانے اس میں پیوست ہو جائیں گے، پوشیدہ ہو جائیں گے، وہ نہیں کھا پائیں گے، تو میں زمین اس برف کی سطح کو سخت اس لیے کر رہا ہوں کہ انہیں دانہ چگنے میں آسانی ہوگی، اور جب وہ دانہ چگیں گے تو میرے دل کو راحت ملے گی۔ تھا وہ مجوسی، آتش پرست تھا۔ آپ نے فرمایا جو کچھ تو کرتا ہے تیرے لیے تو اس کا کوئی صلہ تو نہیں ہے، کیونکہ تو مشرک ہے، اور مشرک کے لیے قیامت میں کوئی صلہ جزا نہیں ہے۔
تو وہ کہنے لگا چھوڑیے جزا کو، بدلے کو، مجھے یہ بتائیے کہ جو جزا دینے والا ہے، بدلہ دینے والا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، وہ عالم الغیب والشہادہ، اس سے تو کوئی بات پوشیدہ نہیں۔ تو کہنے کہ بس وہ دیکھ رہا ہے تو پھر چھوڑیے جزا کو۔ پھر کہنے لگا کہ حضرت مالک بن دینار سنیے، میں آپ کی بات پر شک نہیں کرتا، مجھے یقین آپ سچ کہہ رہے ہیں، مگر میرا دل کہتا ہے کہ جیسا اس مالک کو مجھے دیکھنا چاہیے ویسا دیکھا نہیں۔ آپ نے فرمایا ایسے کیوں کہتا ہے؟ کہنے کا بس دل کہہ رہا ہے۔ آپ اس کی بات کو حیرت میں سن کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب یہ مجوسی جو تھا، آتش پرست تھا، اس نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا، پھر گردن جھکائی، چڑیوں کو، پرندوں کو مخاطب ہو کر کہنے لگا اے پرندوں، اے چڑیوں، جس مالک کا دیا وہ رزق تم کھاتی ہو، کیا اس نے مجھے اس نظر سے دیکھا ہے؟ اس نظر سے مجھے دیکھا ہے؟ ادھر رحمت حق نے دستک دی، پوچھا مجھے 70 سال بھلا کر میرے غیر کی پوجا کرنے والے، میں تجھے اس حال میں بھی دیکھ رہا تھا، اس حال میں بھی دیکھ رہا تھا، مگر جو تو نے آج طلب کی اس نظر سے میں نے آج دیکھا ہے۔ بس یہ جواب آیا تو وہ مجوسی خوشی کے مارے رقص کرنے لگا، جھومنے لگا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، وہ اس مستی کو سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ تو اس نے پھر کہا اے اللہ، اگر تو نے آج کرم کر ہی دیا ہے تو پھر اس کرم کو اس کمال تک پہنچا دے کہ مجھے وہاں پہنچا دے جہاں میں خود جا نہیں سکتا، اور میں وہاں جا کر مالک بن دینار سے ملوں اور مالک بن دینار سے کہوں کہ آج میرے رب نے اس نظر سے مجھے دیکھا۔ کرم کا دروازہ کھلا، فرشتوں کو حکم دیا غسل کرواؤ، احرام پہناؤ، زمین کو حکم دیا سکڑ جا، اسے حرم پاک میں پہنچا دیا۔ یہ طواف کعبہ کر رہا تھا، ابھی تیسرا چکر تھا، اس کی نظر مالک بن دینار پر پڑی، مالک بن دینار نے انہیں دیکھا، مالک بن دینار نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا تو وہی ہے؟ اس نے کہا وہی نہیں ہوں، وہی ہوتا تو وہاں ہوتا، میں اب وہ نہیں ہوں۔ تو کہا ہوا کیا؟ کہا آپ تو اس کی رحمت کے دریا میں ایک ہاتھ لگا کر اسے جوش دلا کر چلے گئے تھے، اس کا ایک چھینٹا مجھے بھی آ لگا، ایک چھینٹا مجھے بھی آ لگا۔ حضرت مالک بن دینار کہنے لگے تیرے ابھی طواف کے 4 چکر باقی ہیں، تو اپنا طواف مکمل کر پھر ملاقات کرتے ہیں۔ ادھر مالک بن دینار سجدے میں گرے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا تیرا قانون قدرت بدل گیا ہے یا سودا سستا ہو گیا ہے؟ کہاں عمر بھر کے سجدے، کہاں 40 سال کی ریاضت؟ تو کہیں جا کے تم نے دروازہ کھولا، پردہ اٹھایا، اور ادھر چڑیاں کو دانا دینے والا تیرے کرم سے محروم نہ رہا۔ تو جواب آیا مالک بن دینار قانون نہیں بدلا، اور بات کرتے ہو سودا سستا کرنے کی، تو سودا تو ہم نے اور بھی سستا کر دیا، مگر کیا کریں کوئی خریدار ملتا ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رب منزل ہی نہیں، اس کے کرم کے تو دریا بہ رہے ہیں، مگر کیا کریں ہماری طلب دنیا بن گئی، ہماری ضرورت دنیا بن گئی، ہماری خواہش دنیا بن گئی، ہماری محبت کا محور دنیا بن گئی۔ مومن کے پاؤں کی ٹھوکر ہے دنیا، مگر کیا کرے اس نے اپنے سر کا تاج بنا لیا۔ مغرب زدہ ذہنیت، یورپ کی طرف نظر ڈال کر، ان کی ترقی کو دیکھ کر، ان کے مال و متاع کو دیکھ کر، ان کی معاشرتی زندگی کو دیکھ کر تان و تشریح کرتی ہے کہ دیکھو وہ ترقی کر گئے، علم ان کے پاس، معاشرہ ان کا اچھا، دولت ان کے پاس، پرسکون زندگی ان کی، اور مسلمان ہر جگہ ذلیل و رسوا ہو رہا ہے۔
ہر طرف سے ذلیل و رسوا ہے. تو کسی اللہ والے نے کہا تو مسلمان ہے، تیرے پاس قرآن ہے، اس کے پاس قرآن نہیں، مگر اس قرآن کو جس کو تو نے تاج میں سجا کے رکھا ہے، اس قرآن میں رب کعبہ نے کہا کہ جو جتنی کوشش کرتا ہے ہم اتنا ہی اسے عطا کرتے ہیں. انہوں نے کوشش کی، اللہ نے عطا فرمایا. تم نے امیدوں پر زندگی گزار دی، تم نے لوگوں پر تکیہ کیا، تم نے اسباب پر زندگی گزار دی، تم نے مسبب کو بلا دیا، اس لیے اس نے بھی تمہیں راندے درگاہ کر دیا. حضرات محترم، یہ فتنہ پروری کا دور ہے. یہ عالم فتنوں کی آماجگاہ بنا ہوا ہے. ہر طرف سے فتنے اٹھ رہے ہیں. کافر و مشرک اسلام کو اتنا نقصان نہیں پہنچا رہے جو خود اسلام کے نام لیوا اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کے بارے میں بہت پہلے ارشاد فرما دیا تھا. مجمع لگا ہوا تھا صحابہ کا، فرمائے میرے صحابہ ان قریب بہت بڑا فتنہ اٹھنے والا ہے. کسی صحابی نے سوال نہیں کیا وہ فتنہ کیا ہوگا، کیا شکل ہوگی، کیا صورت ہوگی، کب سامنے آئے گا. حضرت علی نے عرض کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کیا ہے. یہ نہیں پوچھا فتنہ کیا ہوگا، کیسا ہوگا، کتنا بڑا ہوگا، کس دور کس زمانے میں ہوگا. نہیں، عرض کیا اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کیا ہے. تو ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، جس کتاب کو ہم نے طاق میں سجا دیا صرف برکتوں کے حصول کے لیے، دکانوں میں، گھروں میں، مکانوں میں رکھ دیا ہے. یا کبھی سوئم میں، کبھی تیجے میں، کبھی 40ویں میں تلاوت کر لیتے ہیں. یہاں بھی رمضان شریف آئے گا تو اللہ جنہیں توفیق دے گا وہ ایک آدھا قرآن ختم کر لیں گے، باقی سارا سال پڑا رہے گا. حضرات، میرے اور آپ کے شیخ الاسلام حضرت خواجہ پیر علاؤ الدین صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ ساری زندگی اسی قرآن کا درس دیتے رہے، اسی قرآن کی تعلیم دیتے رہے، اسی قرآن کے بارے میں ہمیشہ اپنے متعلقین کو ڈراتے رہے کہ اس کو نہ چھوڑنا، اس سے کنارہ کشی نہ اختیار کرنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. حضرات، اس قرآن کو تھام لو. آج کا مجمع، آج کا یہ سارا انتظام، سارا اہتمام ہم سے تقاضا کرتا ہے کھولو آنکھ کو، ہوش کے ناخن لو. غفلت میں ساری زندگی گزار دی، کب تک جئیں گے، آخر مر ہی جانا ہے. لیکن مرنے سے پہلے، اس رب کے حضور پہنچنے سے پہلے اپنی آخرت کی فکر کرو. دولت تمہاری ہے، شہرت تمہاری، عزت تمہاری، وقار تمہارا، زمین جائیداد سب تمہاری. اگر کچھ نہیں ہے تمہارا تو پوچھو وہ کیا نہیں ہے. وہ اگر نہیں ہے تو آخرت نہیں ہے، اور اس آخرت کی تلاش اسی دنیا میں کرنی ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک کاملین صالحین مقربین کے صدقے میں، حضور شیخ العالم کے صدقے میں راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دین کا جو راستہ ہے اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، عنوان وہیں کا وہیں رہ گیا، اللہ ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک اللہ کے دوست. یہ جو آج بھونکتے ہیں اولیاء اکرام پر، ولیوں پر تانا کشی کرتے ہیں، تان تشی کرتے ہیں، ان کی شان و عظمت و کرامت کے خلاف بولتے ہیں، اور وہ غیر اللہ کہہ کر اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. جو آیتیں بتوں کے لیے نازل ہوئی تھی وہ اولیاء اللہ پر چسپاں کرتے ہیں، مگر خدا کا قرآن ہی انہیں سمجھاتا، اللہ خبردار، بے خبر نہ رہنا، بے شک یہ اللہ کے دوست ہیں، یہ اللہ کے دوست ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی محبت میں زندگی عطا فرمائے، اور بعد از زندگی جو آنے والا مرحلہ ہے اللہ انہی نیکوں کے صدقے میں ان کی مطابعت کے ساتھ رائے حق کا ہم سب کو مسافر بنائے. وما علینا الا البلاغ. تھوڑا سا ذکر، اس کے بعد دعا. تھکے تو نہیں آپ؟ گھبرائے تو نہیں؟ کھانا انتظار کر رہا ہے، مگر اس پیٹ کی بھوک مٹانے سے پہلے کچھ روح کی بھوک مٹ جائے. کچھ روح بھی بھوکی ہے، اس کی بھی بھوک مٹائی جائے. اور اللہ نے جس رزق کو اس روح کی غذا بنایا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے.
وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر کرو یار، نہیں غافل ہو جب موقع ملے۔ کل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلب ذکر اللہ، دنیا میں ہر چیز کی ناپاکی کے کچھ نہ کچھ اسباب ہیں، پھر اس کی پاکیزگی کا بھی کوئی نہ کوئی سبب ہے، لیکن فرمایا جب دل گناہ سے ناپاک ہو جائیں، غفلت کا شکار ہو جائیں، تو فرمایا اس کی پاکیزگی کا سبب اللہ نے اپنا ذکر مقرر فرمایا۔ ذوق اور محبت کے ساتھ پہلے سماعت فرمائیں، پھر اس کے مطابق آپ نے ذکر کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بلند آواز سے سارے پڑھیں۔ مزہ نہیں آ رہا حضرات، آستانے میں، یہ آستانہ آپ کے ساتھ ہی ہے نا، سن لیجئے، ہم 20 25 35 40 ہوتے ہیں، پوری بلڈنگ گونج رہی ہوتی ہے، آج آپ 400-500 کم از کم بیٹھے ہوں گے میرا خیال ہے، اور آواز ایسے لگ رہا ہے کہ سارے بیمار بیٹھے ہیں۔ صحت مند والا تھوڑا سا اظہار فرمائیں، اللہ کا ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی ذوق کو اور تھوڑا سا بلند فرمائیں اور اسی بلندی کے ساتھ اس کا ذکر کریں۔ لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیمرہ آپ کو کور کر رہا ہے، جو ذکر کرتے ہوئے نہیں نظر آئے گا کیمرہ گواہی دے دے گا کہ ذکر سے غافل تھا، پھر جو اللہ نے کیمرے لگائے نا وہ تو پھر قیامت میں سامنے آ ہی جائیں گے، اس لیے غافل نہ ہو، سارے ذکر میں شامل ہو، ایک آواز ہو کر اللہ ہو، 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 اللہ ہو،
اللہ 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 جل جلالہ اللہ جل شانہ اللہ 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 جل جلالہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اپنے ان مقتدر علماء کرام سے معذرت خواہ بھی ہوں، اور اس بات پر کہ وقت کی قلت کی وجہ سے بعض میرے کرم فرما علماء کرام جو یہاں آئے پھر وقت نہ مل سکا انہیں۔ اب بھی میرے جناب محترم اشرف گرمانی صاحب تشریف فرما ہے، میں ان سے بھی معذرت خواہ ہوں، اور بھی میرے بہت سارے علماء جو آتے ہیں چلے جاتے ہیں، وقت اتنا نہیں ملتا کیونکہ کچھ ہمارا پروگرام اس ترتیب سے ہوتا ہے کہ اسے مینج کرنے میں کچھ ٹائم لگ جاتا ہے۔ بعض اجتماعات ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ در پہ تقریریں ہوتی ہیں، معاملات چلتے ہیں، لیکن چونکہ یہ کیمرے کور کرتے ہیں، اس کا کچھ نظام ہے، سسٹم ہے، تو کچھ ٹائم اس میں لگ جاتا ہے۔ میں اپنی اس کیو ٹی وی کی ساری ٹیم کا بھی شکر گزار ہوں، کیونکہ سال ہا سال سے یہ ٹیم ہمیشہ یہاں ہمارا پروگرام کور کرتی ہے، پھر اسے نشر بھی کرتی ہے، اللہ انہیں بھی جزائے خیر دے۔ میں اپنی برادری کے بہت سارے نوجوان ذمہ داران یہاں آئے ہوئے ہیں، کوڑی نال مسلم کاٹھیا واڑ جماعت جس سے میرا تعلق ہے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ ہمارے حنین صاحب تشریف لائے، بڑی مصروفیات والی زندگی گزارتے ہیں لیکن پھر بھی وقت نکال کر آئے۔ آل جوناگڑھ فیڈریشن، آل جوناگڑھ ویلفیئر والے بھی تشریف لائے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ دیگر جتنے بھی میرے مختلف علاقوں کے مساجد کے ذمہ داران، کمیٹیوں کے ممبران اور دیگر جو ساتھی میرے متعلقین ہیں، میں سب کا شکر گزار ہوں۔ اللہ آپ سب کو خوبصورت جزا عطا فرمائے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ یا الہ العالمین مولا کریم رب ذوالجلال یا ارحم الراحمین، یہ تیرے بندے، تیری مخلوق یہ دور و نزدیک سے کہاں کہاں سے نہ جانے تشریف لائے۔ میرے بہت سارے بزرگ عمر رسیدہ بیمار بھی ہیں لیکن آئے ہیں، نوجوان ساتھی بھی ہیں، مصروف ترین زندگی گزارنے والے بھی شریک ہیں، کاروباری حضرات بھی ہیں۔ علماء کرام کا تو میں جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے کہ وہ وقت دیتے ہیں، آتے ہیں، مہربانی فرماتے ہیں۔ اللہ سب کی حاضری قبول فرما، سب کی یہ محبتوں کا یہ سودا اللہ اپنی بارگاہ میں قبولیت کے زمرے میں شامل فرما، اور اس کے بدلے میں اپنی شان کریمی کے مطابق اللہ جزائے خیر عطا فرما، خوبصورت جزا عطا فرما۔ جن
نسبتوں سے مرتب ہو کر محبتوں کا اظہار کے لیے عقیدت کا پیمانہ ساتھ لے کر جو یہاں جہاں آیا ہے، اللہ سب کو میرے شیخ العالم کے روحانی فیض کا مصداق فرما دے، دنیا اور آخرت کی خیر عطا فرما دے، ان کی جھولیاں برکتوں سے بھر کر اللہ ہر طرح کی دنیا کی پریشانیوں سے انہیں خلاصی عطا فرما، ہر پریشانی دکھ تکلیف سے اللہ نجات عطا فرما۔ حالات کی ستم ظریفی سے آج سارا معاشرہ پریشان ہے، معاشرتی حالات بدلتے جا رہے ہیں، بگڑتے جا رہے ہیں، معاشی طور پر ہر ایک پریشان حال ہے، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اس میرے وطن عزیز پاکستان پر اس وقت جو مشکلات کا ایک بے لگام نظام چل رہا ہے، اللہ اس سے نجات عطا فرما دے۔ اس ملک کو اللہ خیر خواہ حکمران عطا فرما، جو باصلاحیت بھی ہوں، با وفا بھی ہوں، اور حقیقت میں ملک اور وطن کے خیر خواہ بھی ہوں۔ اللہ یہ سیاست کے نام پر ملک کی معیشت تباہ ہو کر، ملک کی ریاستی نظام تباہ ہو کر آج جس کنارے پر لگا ہے، نہ جانے کل کیا ہونے والا ہے، لیکن اے مالک تو حاکم الحاکمین ہے، تیری حکمت سے باہر کوئی معاملہ نہیں، سب کچھ حکومت تیرے تابع ہے۔ اپنی رحمت کا دروازہ کھول کر اللہ اس وطن کی مصیبتیں دور فرما دے، اس وطن پاک کو ہر پریشانی سے اللہ نجات دے کر اسے بہترین نظام کے ساتھ، جو ملک یہ اسلام کے نام پر آزاد ہوا، اللہ یہاں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے ایسے باصلاحیت لوگ جو تجھے پسند ہو، انہیں حکمرانی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس سارے نظام کے چلانے والے، ہماری اس پنڈال کو سجانے والے، یہ سارا ڈیکوریشن کرنے والے، جتنے میرے ساتھی ہیں، لنگر چلانے والے، پکانے والے، جتنے میرے دوست ہیں، خاص کر بلال صاحب، جناب عامر فیاضی صاحب اور ان کی ساری ٹیم، اللہ انہیں خیر و برکت کی دولت عطا فرما، انہیں دین دنیا کی عزت عطا فرما، اور بالخصوص دعا فرمائے ہمارے حاجی عبدالرؤوف صاحب کو کے لیے بیمار ہیں، اللہ انہیں صحت عطا فرما، اللہ انہیں مکمل صحت یاب زندگی عطا فرما، ان کی خدمتوں کو قبول فرما، ان کے سارے خاندان کو دربار نری شریف کی خدمت کے صلے میں دین دنیا کی عزت عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہم سب کی دعائیں اپنی رحمت و کرم کے صدقے، بالخصوص میرے حضور شیخ العالم کے روحانی فیض کے صدقے اللہ قبولیت کے درجے میں شامل فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اللہ اپنے فضل و کرم سے عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، صلی